بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمتہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی عزت، احترام، مہر و مروت و محبت کے قابل جملہ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مختصر وقفے کے بعد پھر اس مسجد صدیقیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں اور آپ ہم سب، ہماری اصل پہچان ہمارا دین ہے، اسلام ہے۔
ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں، کسی ملک میں جائیں، ہماری باقی پہچان گم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم اسلام دین والے ہیں، مسلمان ہیں۔ باقی پہچان، باقی نام، باقی معرفت، وہ ساری کی ساری اسی کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ ہم اول آخر مسلمان ہیں۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں، ایک ہے شریعت یا مذہب، ایک ہے دین۔ دونوں میں بنیادی فرق ہے اور باریک سا فرق ہے۔ دین اصول کا نام ہے، اصل کا نام ہے، جڑ کا نام ہے، اور یہ دین ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ دین شروع ہوا ہے۔ جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ مکے مدینے سے نہیں چلا ہے، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین اصل کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، اصول کو کہتے ہیں۔ اصل یہ سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ بنیاد ہے۔ اب کیا اللہ کو ایک جاننا اور ماننا یہ ہمارے نبی سے شروع ہوا ہے؟ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہ اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے، اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، غرض لاکھوں نبی آئے، سب کا عقیدہ کیا رہا؟ اللہ ایک ہے۔ اس وقت جو بھی نبی ہے وہ نبی برحق ہے، آخرت برحق ہے، فرشتے برحق ہیں، سچائی نجات دیتی ہے، سچائی ثواب ہے، جھوٹ گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، کسی کو زخم دینا گناہ ہے، کسی کا دل رکھنا، دلداری کرنا ثواب ہے، لوگوں کا بھلا کرنا اچھی بات ہے، لوگوں سے برائی کرنا بری بات ہے۔ یہ وہ سچائیاں ہیں، ہر دور میں ایک ہی رہی۔ کسی دور میں یہ نہیں رہا کہ جھوٹ بھی کوئی اچھی شے ہے، کسی دور میں یہ نہیں رہا کہ کسی کو گالی دینا اچھی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں ازلی صداقت، ابدی سچائی۔ اور ہر نبی کا یہی نعرہ رہا کہ جھوٹ مت بولو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کا حق مت کھاؤ، بے انصافی مت کرو۔ یہ ہیں ازلی ابدی صداقتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے آدمی کو تخلیق فرمایا، آدمی کی جبلت میں یہ ڈال دیا
کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اچھائی تو نے کرنی ہے، برائی سے تو نے بچنا ہے، یہ دین ہے۔ جب اللہ کو ایک مان لیا، جو نبی تشریف لایا اس دور میں اس کی نبوت پہ ایمان لے آئے، مثلا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کتاب جو بھی اس وقت، یعنی حضرت موسیٰ کے دور میں اگر تورات آئی تو تورات کو ماننا دین ہے، اس کو ماننا ہے۔ زبور آئی، انجیل آئی، انبیاء کے صحیفے آئے، تو اس وقت ان تمام سچائیوں کو ماننا یہ دین ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس دور میں اور اس دور میں کوئی دین میں فرق رہا؟ نہیں، بنیاد ایک ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو کوئی ایسا دور نہیں رہا جس دور میں اس کے خلاف بھی کوئی عقیدہ رہا ہو اہل ایمان کا؟ نہیں، ہر دور میں اہل ایمان کا ایک ہی نعرہ رہا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وحدت ادیان، دین ایک ہے اول سے لے کر اب تک۔ فرق یہ ہے کہ وہ دین کے اوپر دور آتے رہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی حالت اور ہوتی ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، پہلے صرف ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے پھر آپ اسے کیلا بھی کھلا سکتے ہیں، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے اس کو کوئی روٹی کا ٹکڑا بھی نرم کر کے کھلاتے ہیں، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے پھر وہ سخت روٹی بھی کھا لیتا ہے۔ جوں جوں وہ بڑھتا گیا اس کی خوراک بدلتی گئی، وجود وہی تھا، اسی وجود کے اندر ترقی آتی گئی۔ ایک یہ تھا کہ ماں کی گود میں تھا، پھر یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کے چلنے لگا، پھر وہ دوڑنے لگا، پھر اس کے بازو میں کس بل آ گیا، پھر اس کا لڑک پن آ گیا، پھر اس پر جوانی آ گئی۔ تو دین بھی اسی طرح بڑھا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ ابھی شروع ہوا تھا، وہ اس کا بالکل شیر خارگی تھی، پھر یہ اپنے ہاتھ نیچے رکھ کے چلنے لگا، پھر اس کے اوپر طاقت آئی کھڑا ہوا، پھر طاقت آئی چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا، پھر شباب آیا۔ جب شباب آیا اور جوانی آئی تو وہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی۔ اب دین کے اوپر آ گئی جوانی، اس لیے قرآن نے کیا کہا اس کو؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی اس کے اوپر اب جوانی آ گئی ہے، شباب آ گیا ہے، اب اس کے بازو میں بھی مکمل طاقت ہے، اس کی چھاتی میں بھی مکمل طاقت ہے، آج اس کی نظر میں بھی مکمل طاقت ہے، بالکل کامل اکمل ہو چکا ہے۔ اور وردیت لکم الاسلام دینا، ہم ماشاء اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ وہی مثال جو میں نے دی، فرمایا کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، نعمت بھی مکمل ہو گئی، آج دین بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی اور دین، کوئی اور نعمت کا نہیں۔ وردیت
لکم الاسلام دینا، آج کے بعد دین اسلام جو میرے پیارے آقا علیہ السلام پہ مکمل ہوا ہے، فرمایا ہم اس کے علاوہ اب نہ کوئی دین لائیں گے نہ دین چاہیں گے، اب دین یہی ہے، اسلام یہی ہے، مذہب یہی ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ ختم نبوت کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس امت پہ امت ختم، اس دین پہ دین ختم، اس رسول پہ رسالت ختم۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لوں، فرمایا ہمیں یہ منظور نہیں ہے، کبھی بھی منظور نہیں۔ تیسرے مقام پہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے اور کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی عیسائی، یہودی، وہ کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جس دین کو نبی پاک کی ذات پہ مکمل کیا، کامل کر دیا، اب اس دین سے کوئی دائیں نکلے وہ بھی گیا، جو بائیں نکلا وہ بھی گیا، اسی دائرے کے اندر آئے گا۔ دائرہ کیا ہے؟ قرآن کو اللہ کی کتاب حق مانے، رسول پاک کو اللہ کا رسول سچا مانے، اس کی توحید بھی مکمل ہے، اس کا دین بھی مکمل ہے۔ اگر اس سے دائیں بائیں پھرے گا تو وہ دین سے فارغ ہے۔ یہ بنیادی چیز جو میں نے عرض کرنی تھی، اس کو وحدت ادیان بھی کہتے ہیں کہ اصل میں دین اول سے لے کر اب تک ایک ہی چلتا آیا ہے، اس کی سچائیاں۔ اب آپ کہیں گے فرق کیا رہا؟ فرق شاخوں کا، جیسے درخت تو ایک ہی ہوتا ہے، درخت ایک ہی ہوتا ہے، اس درخت کے اوپر بہار آتی ہے، شاخیں ہری بھری ہوتی ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر اچانک اس کے اوپر خزاں آ جاتی ہے، پتے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، پھول جھڑ جاتے ہیں۔ آپ تکتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو صرف خالی ٹہنیاں ہی ٹہنیاں ہیں۔ اسی طرح دین کا درخت تو ایک رہا، لیکن اس دین کے درخت کے اوپر کبھی بہار آئی، پھر خزاں آئی، پھر بہار آئی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی خزاں کبھی بہار، کبھی خزاں کبھی بہار۔ لیکن جب آئے مدنی سرکار، اب آ گئی دین پر بہار، اب خزاں کبھی نہیں آئے گی۔ آدھی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا آدھی آپ کو سمجھ آئی؟ نبی کی ضرورت کیوں آتی رہی؟ ایک نبی آئے، اس شجر اسلام پر بہار آ گئی، نبی کے آتے ہی۔ وہ نبی گئے، خزاں آ گئی۔ کتاب کے اندر تحریف ہوئی، کتابیں، مثلا کتاب تھی تورات، تورات جو تھی وہ حق کتاب، سچ کتاب، دین کی سچی کتاب تھی، لیکن جو ہی اللہ کا نبی دنیا سے گیا، کتاب کے اوپر کہیں جلی، کہیں اس کو تلف کیا گیا، پھر اس کتاب کا نام ہی گم ہو گیا۔ کئی سو سال تک اس کتاب کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ تورات تھی، کس زبان میں تھی، کیا تھی، کہاں تھی، کیونکہ حفظ تو وہ کسی کو ہوتی نہیں تھی۔ یہ یاد رکھیں ایک بات، قرآن مجید کے علاوہ کوئی دنیا کی کتاب سوائے اس نبی کے جس پہ اترتی تھی، کسی نہ اس کے صحابی کو یاد ہوتی تھی، نہ امتی کو یاد ہوتی تھی، ہوتی ہی نہیں تھی۔ خدا کا منشا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی کو یاد رہے۔ وہ نبی گیا، کتاب گئی۔
دماغوں میں پہلے نہیں تھی، دل پہ پہلے نہیں تھی، کاغذوں کا ادھر سے حملہ ہوا، کتاب اٹھائی حملہ کرنے والے نے، لگائی تیلی، کتاب جل گئی، کتاب جل گئی، ورقے وہ گئے۔ یہ اس دین کے اوپر شجر اسلام کے اوپر خزاں آ گئی۔ اب اگلے نبی کی ضرورت پڑی کہ بھئی اب اس پہ تو آ گئی خزاں، کتاب گئی جل، تعلیمات ہو گئی ختم، اب نیا نبی آئے۔ اس لیے نیا نبی آتا، پھر اس کے دور کے اندر اللہ کو کتاب بھیجتا، پھر بہار آتی۔ لیکن جب حضور کا دور آیا، اب اللہ پاک نے کیا کیا؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا پہلے ہم نے ذمہ داری اٹھائی نہیں تھی کہیں بھی، اب پہلے ہم نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی نہیں، اس لیے کوئی کتاب بچائی نہیں۔ اب ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، اب قرآن کی حفاظت ہم آپ کریں گے۔ تن ترٹ پوے تے پھر جڑدی بڑی اوکھی ہے، مطلب 8-9 جمعیاں دی تند گئی ہے ترٹ، تے ہن اینوں جوڑن واسطے بھی 3-4 جمعے تے لگنے نے۔ اصل میں یہ اب یہاں تو ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں اس وقت آرام فرما رہے ہوتے تھے، اب ایسے سمجھے میں نیند میں تقریر کر رہا ہوں، تے نندرے جڑا بندہ پھر بول دے تو انہوں سمجھتے آندھی۔ یہ بات میری ذرا اچھی طرح دماغ دل پہ لکھ لیں، کسی کتاب کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کتابیں جلتی رہیں، کتابیں تلف ہوتی رہیں۔ جس نے حملہ کیا اس نے جہاں اس امت کو رگڑا، وہاں اس کتاب کے ورق بھی گئے اور راک بھی گئے، تعلیم بھی۔ پھر آگے ہوا کیا؟ آگے پھر مرضی آئی، مولانا غلام اللہ نے اپنی تعلیم نکال لی، عبداللہ نے اپنی، ایک دین کے اندر اتنے مذہب نکلے، وہ اصل دین ہی۔ جب یہ حالت ہوئی تو اگلے نبی کی ضرورت پڑی، اگلے نبی کی ضرورت پڑی، پھر وہ زبور لے کے آیا، زبور والا گیا، پھر انجیل کی ضرورت پڑ گئی۔ اسی ضرورت کیوں پڑتی رہی؟ پچھلی کتابیں گم ہوتی رہیں، جلتی رہیں، فنا کے گھاٹ اترتی رہیں۔ اب جب حضور کا دور آیا، اب رب پاک نے کہا ہون انج نہیں ہونا، تو ہون کی ہونا ہے؟ فرمایا انا نحنو، ذرا انداز دیکھیں، انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہن اے عربی تے تانوں خیر نال اتنی سمجھ آندی پئی ہے تانوں انداز دے نال کہ انا ایک بہت بڑی ذات ہے جو پورے ہمیں سے بول رہی ہے۔ انا بے شک ہم، پہلے ہے بے شک، پہلے کیا ہے؟ بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ کنی واری آکیا ہم جیوں تے میں پتہ دل بولن والا ہوئے خدا تے آکھی جاوے ہم نے 3 واری آکھیا انا نحنو ہم نے، بے شک ہم نے نازل کیا، نحنو نزلنا الذکر قرآن کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم
چوتھی واری بے شک ہم انا لہو لحافظون ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہم چار واری لحافظون ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب صدیاں گزر گئیں 14 صدیوں میں نہ زیر بدلی نہ زبر بدلی نہ شد بدلی نہ مد بدلی نہ رموز بدلے نہ اوقاف بدلے نہ لفظ بدلے نہ حرف بدلے. جیسے پہلے دن نبی نے غار حرا سے اتر کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آج بھی ویسے پڑھا جا رہا ہے قیامت تک. ایک اور مقام پہ کہا فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا. جب نبی پاک پر وحی اترتی نا تو حضور عاشق تھے اللہ کے کلام کے. حضور کیا تھے؟ عاشق تھے اللہ کے کلام کے. عشق جو ہوتا ہے پھر ساؤنڈ نہیں دیندا تے اکھ بھی لاؤن نہیں دیندا تے روٹی کھاؤن نہیں دیندا اے اتھرا ساؤنڈ نہیں دیندا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی اترتی جبریل پڑھنا شروع کرتے حضور بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ساتھ. بے چینی کیا ہے؟ بے چینی یہ ہے کہ انہیں تے آنا ہے تے پھر ٹر جانا ہے تے کتے کوئی یار دی گل رہ نہ جائے. ہے نا خدشہ کتے کوئی چیز رہ نہ جائے تے حضور نے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دینا. اب ظاہر ہے بندہ ایک پڑھ رہا ہے دوسرا ساتھ ہی ساتھ پڑھ رہا ہے. خطرہ خدشہ ہے کتے کوئی چیز رہ نہ جائے. پریشانی ہے نا خدشہ ہے. تو اللہ پاک کو محبوب کی اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہ ہوئی. اللہ نے فوراً جبریل کو کہا انہاں نو آکھ تسی نال تکلیف نہ کیتا کرو تے رہ گیا تے انہاں کہا ان علینا اسی آیا نا ان یہ مطلب 8 ہفتے بعد تسی جاگ رہے ہو. یہ مطلب سیفی صاحب نے کم کچھ ٹھیک رکھے ہے. سمجھے ذرا اِنَّا عَلَيْنَا. اللہ فرماتا ہے محبوب تو تکلیف نہ کر تے جے ربا رہ گیا تے موڑ فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ. ایدہ جمع کرنا ساڑھے تے چھڑ دے. کمال ہو گیا. اسی جمع کریں گے فکر نہ کر تو چپ کر کے سنی جا تے تسی بھی چپ کر کے سنی جاؤ پر سنی جاؤ کدے ستے نہ جاؤ. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ فرمایا اس کا جمع کرنا ہمارے ذمے. حالانکہ کہنا چاہیے تھا میرے ذمے لیکن رب بھی فخر نہ لاکھیا میرے نہیں ساڑھے. یہ بھی ایک بات ہے. اِنَّا عَلَيَّا نہیں عَلَيْنَا فخری انداز میں یہ ساڑھے ذمہ. اس اشارہ ہے اسی کوئی کمزور نہیں ہے تے اسی اللہ تے کلا وہاں لیکن اساں آدھے پیا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ. مولا جمع کرنا تے تیرے ذمے پڑھنا تے میرے ذمے. فرمایا نہیں وَقُرْآنَ پڑھانا بھی ساڑھے ذمے. ہن پھر کراں کی؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تو بعد اچ پڑھی.
یہاں آ کے پتا چل گیا کہ کسی کتاب کی ذمہ داری رب نے نہیں لی، لہذا کتابیں دنیا سے ناپید ہو گئیں، جو بچ کھچ گئیں کئی صدیوں کے بعد ملی، اس کے اندر اتنا تبدیلیاں ہوئیں کہ اصل کتاب ہی گم ہو گئی۔ اب جرمنی میں یونیورسٹی ہے میونخ یونیورسٹی، وہاں کے جو عیسائی پادری تھے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا کہ ہماری اصل کتاب تھی آرامی زبان میں، اب وہ زبانی دنیا سے گئی، اب بعد میں عبرانی وغیرہ زبانیں آتی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی کتاب کو جانچنا چاہیے، اس میں کتنی خرابی آئی۔ اللہ اکبر! انہوں نے جب جانچا، پرکھا، ریسرچ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ 2 لاکھ غلطیاں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں وہ رہے ہیں، خطبات انہوں نے دیے تھے آ کے بہاول پور یونیورسٹی میں، ان کے خطبات میں یہ چیز موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کتاب کی وہ ہوئی نا جانچ پرکھ، 2 لاکھ تضادات، غلطیاں کتاب میں پائی گئیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اتنی غلطیاں، اتنی تضادات، اب سچائی کہاں سے ملے؟ مطلب یہ ہے کہ دودھ تھا پاؤ، پانی ڈال دیا اس میں پورا 20 کلو، تو کتنا دودھ بچ گیا؟ یوں سمجھ لیں بھئی، ایک کتاب میں 2 لاکھ غلطیاں آ گئیں تو سچائی پھر کدھر گئی؟ وہ تو ساری گم ہو گئی۔ نتیجتاً شرمندگی ہوئی پوری دنیا کے اندر عیسائیت کو، کہ اس کا مطلب ہم نے اپنا بیڑا آپ غرق کیا، نہ ریسرچ کرتے نہ دنیا کو پتا چلتا۔ انہوں نے کہا، اور مقابلے میں مذہب دین اسلام، مقابلے میں دین اسلام، انہوں نے کہا بھئی کتاب جب ہماری کا یہ حال ہوا، ہم سپر پاورز ہیں، تو یہ بیچارے تو پہلے بھیک مانگتے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک انہاں تے جھولیاں ڈیاں ہوئی ہیں، انہاں شودیاں دی کتاب وہ کتھوں بچی ہونی ہے؟ انہاں تے کدے فکر ہی نہیں کیتی کتاب دی۔ ان کو دین کا تو رگڑا لگاتے ہیں، دین کو جب موقع ملے سپیکر بند کر دو۔ انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے دین بھی کوئی ہے۔ تو ان کی کتاب تو ہماری کتاب سے بھی گئی گزری ہوگی۔ انہوں نے پھر ایک شعبہ قرآنیات کا اپنی یونیورسٹی میں قائم کیا، اس کے اندر 42,000 قرآن مجید کے نسخے پوری دنیا سے جمع کیے۔ انہاں کم آپاں کا دیکھتا ہے، یہ پڑھی لکھی باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ 42,000 نسخے قرآن کے عیسائیوں نے جمع کیے، اور اس پہ پھر انہوں نے ریسرچ، ہزاروں ان کے سکالرز بیٹھے، اور ان میں بیٹھ کے ایک ایک لفظ کے اوپر جھگی ڈالی کہ دیکھیں اس میں کتنی غلطیاں نکلتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا، جب 42,000 قرآن کے نسخے پوری دنیا سے، پاکستان، مشرق مغرب، پوری دنیا سے جب ریسرچ کرنے کے بعد اینڈ پہ پہنچے، ریزلٹ آیا، تو وہ کہتے ہیں سوائے اس کے کہ کاتب کی، یہ جو کتابت کرتا ہے، کاتب کی ایک آدھ غلطی کے علاوہ نہ قرآن میں تضاد ملا نہ غلطی ملی۔ اب آپ بتائیں کہ
اینڈ پہ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جو کہا نا انا نحنو نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اور تیسرے مقام پہ کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ تیسرا اعلان ہے. فرمایا قرآن کیونکہ اس کا محافظ میں خدا ہوں، اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں اور میں کروں گا. اب جھوٹ باطل اس کے اندر داخل ہو نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید. اللہ اکبر. یہ بات اب طے ہو گئی کہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے. قرآن محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے، کیونکہ پورا اسلام اسی قرآن میں ہے، اسی قرآن میں ہے. نبوت اسی قرآن میں ہے. اور آپ حیران ہوں گے نبوت کا محافظ قرآن ہے. کیا سمجھے؟ نبوت کا محافظ، کیونکہ قرآن مجید میرے نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے. نبوت دعویٰ ہے، قرآن اس نبوت کے سچا ہونے کی دلیل ہے. جب اس دلیل کے اندر کوئی آدمی کوئی کالا حرف ثابت نہیں کر سکا، کمزوری ثابت نہیں کر سکا، تو دلیل اگر پکی ہے تو دعویٰ ثابت. کیا خیال ہے بھائی؟ جب عدالت میں دو وکیل لڑتے ہیں تو بحث جب کرتے ہیں تو بحث وہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل پہ نہیں، دعوے پہ نہیں، دلیل پہ، کہ یہ دلیل کمزور ہے یا یہ دلیل پکی ہے. اگر ثابت ہو جائے دلیل کمزور، دعویٰ وہ گیا. اگر ثابت ہو جائے دلیل پکی تو دعویٰ ثابت. تو فرمایا یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل قرآن ہے. قرآن میں شک کوئی نہیں، اور قرآن نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا ہے. قرآن سچا ہے تو نبی سچا. اللہ. قرآن سچا ہے تو اسلام سچا ہے، کیونکہ یہی اسلام کا اصل محافظ ہے. اسی کے سینے کے اندر اصل اسلام محفوظ ہے. اللہ اکبر. یہ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں. اب آپ کہیں گے کہ وہاں سے آتے ہی آپ نے یہ لیکچر کیوں دینا شروع کر دیا؟ اصل میں وہاں یہی مصیبت ہوتی ہے. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ حضور نور ہیں کہ بشر ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ مننا چاہیے کہ نہیں، 11ویں ہے کہ نہیں، 12ویں ہے کہ نہیں. جب ہمارا واسطہ عیسائیوں، یہودیوں، بدھسٹ وغیرہ سے پڑتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتے، وہ کہتے تمہارا اسلام سچا ہے کہ نہیں. اس لیے اور یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی کہ یہ کون ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اصل ہمارا اصل سمندر تو اسلام ہے. اصل دریا تو بھائی اس دریا کے اندر سے کوئی ندیاں نکلیں، کوئی نالے نکلے، ان پہ بات میں بات ہوتی رہے گی. پہلے اپنے اصل کی حفاظت کرو، پہلے اپنے اصل کی حفاظت کرو، اپنی جڑ کی حفاظت کرو. پتیاں دا ویکھیا جائے گا. یہ جڑ ہے تے پتے ہو جان گے، پھر پھل لگ جان گے. پہلے جڑ دا خیال رکھو. جڑ کا نام ہے اسلام. اسی لیے ہم اور بھی نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہ نعرہ میں کہتا ہوں ہمارے رفاقت صاحب بھی لگا رہے تھے، الاسلام. نہیں، الاسلام. اجے بھی نہیں، الاسلام. ہوں تسی گزارا کیتا ہے. پہلے تے لگتا ہے تانوں بیگماں نے ناشتہ ہی نہیں کرایا. اب پہلے جڑا تسی نعرہ لایا تے مینوں شک آیا تانوں گھر والے ناشتہ نہیں کرایا، ایویں پکڑ کے نسایا
تے چودھری تے ملک تے میاں صاحب تے مولانا صاحب بک ہی جمعہ پڑھنا ہے. اسلام بنیاد ہے، اسلام جڑ ہے. ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا آرتھر جیفری. آرتھر وہ یہودیوں کا بہت بڑا اسکالر تھا. وہ کہتا تھا کہ اسلام قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہم ان کا قرآن ضائع کر دیں نہ اسلام بچے گا نہ کوئی مسلمان بچے گا. ہمیں ان کے قرآن کے اوپر کوئی کلہاڑا چلانا چاہیے، لیکن ان آگے نکلے قرآن کو ختم کرنے کے لیے تو آگے خدا تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، اگے رب کھلوتا سے انہیں کہ تو مکا کے دکھا. ہم نکمے نکارا نزار کمزور ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے بڑی طاقتور کتاب. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے ہر قوم اپنی اپنی کتابوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے، کوئی ادھر سے ورقہ کوئی ادھر سے جو کچھ بچا کھچا، اس کو کٹھا کر کے حفاظت کرتی پھرتی ہے دنیا کی ہر قوم. لیکن 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے. قرآن بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. بدلتی رہیں، جلتی رہیں، سڑتی رہیں، جلانے والے جلاتے رہے، لیکن قرآن مجید کو آپ کیا سمجھ، جلانے والوں نے جلایا، جلانے والوں نے جلایا، لیکن قرآن پھر بھی ختم ہونے میں نہ آیا. آپ کہیں گے وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ قرآن صرف اور صرف لائبریری میں نہیں ہے، قرآن کالج میں نہیں پڑھا ہے، قرآن مجید ورقوں پہ نہیں لکھا ہے، قرآن مسلمان بچوں کے دل دماغ پہ لکھا ہے. اس کی زیر بدلو گے، اس کی زبر بدلو گے، اس کی شد بدلو گے، اس کی مد بدلو گے، آپ 1,00,000 قرآن مفت میں چھاپ دو گے کہ یہ غلطیاں جڑ پکڑ لے گی. لاکھوں قرآن جو ہم نے غلط چھاپ دیے ہیں، لیکن تمہیں پتا نہیں جس گھر میں بھی یہ قرآن جائے گا، جب وہاں سے کوئی حافظ صاحب اٹھائے گا اس غلطی کو پائے گا، پینسل نکال کے زیر کو ٹھیک کر کے وہ رکھ دے گا، نتیجہ سال کے بعد آئے گا ساری غلطیاں پھر ٹھیک. اس لیے رب تعالی نے بندوبست کیا. اب سمجھے، روئے زمین پر کوئی صحیفہ ابراہیمی کا حافظ، کوئی تورات کا حافظ، کوئی انجیل کا حافظ، کوئی زبور کا حافظ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید گلی گلی نگر نگر جب رمضان ہوتا ہے ہر محلے میں قرآن ہوتا ہے. یہ بھی ایک اہتمام ہے، یہ بھی ایک اہتمام ہے کہ جب بھی رمضان پلٹ کے آتا ہے، رمضان پلٹ کے آتا ہے تو اللہ پاک مسلمانوں کے دل دماغ میں جذبہ اٹھاتا ہے. ہر مسلمان اپنے محلے کی مسجد میں کسی نہ کسی حافظ جی کو پکڑ کے لاتا ہے، دودھ الگ پلاتا اور وہ بھی خالص پلاتا ہے.
اگے پیچھے کوئی حافظ نو پوچھے نہ پوچھے، لیکن رمضان وچ حافظ جی تے حافظ جی بھی اکڑے ہوئے بھئی موسم جو آ گیا، سیزن جو آ گیا حافظ ہوں یہ آخنا جی میں روٹی رکھی نہیں کھانی، وہ دن چلو کوئی گل نہیں، انہوں چوپڑی دے دیو، میں ایویں نہیں پڑھنا، میں بھی تراویح میں پورا دودھ کلو او بھی خالص چاہیے، وہ دن کوئی گل نہیں، بچیاں نو پھر پیوا لیں گے، حافظ جی نو دے دے۔ یہ جو نخرے ہم حافظ جی کے برداشت کر رہے ہیں، اصل بعد میں پتا چلا کہ انتظام کسی اور کا ہے، یہ اہتمام کسی اور کا ہے۔ اب دنیا کے کسی ملک میں جائیں، آپ کو کہیں کوئی تورات کا ورد کرتا نظر، کوئی زبور پڑھتا نظر؟ عیسائیوں کے گرجے بک رہے ہیں، عیسائیوں کے عبادت خانے بک رہے ہیں، مسلمان خرید کے ان کو مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، اور وہاں مسجدوں میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا، مجھے ایک بزرگ ملے بالکل پتلے پتنگ لندن شہر میں، جو اسمبلی کی عمارت ہے نا، لندن کی اسمبلی کی عمارت ان کی، اس کے سامنے مجھے انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کہنے لگے، ان کا نام غالباً تھا اسلم صاحب، گل تھے، وہ تھے بھی کہیں سرگودے کے ایریے کے، کہنے لگے اے او عمارت ہے، اتھے ایک انہاں دے وزیر نے نعرہ لایا سی کہ اسی اس ملک وچ قرآن رہن نہیں دینا۔ انہیں اتھے ہن بابیاں نو پھر کون روکے، تے بابے نے اتھے نعرہ لایا بالکل مستی وچ، انہیں آکھیا او مر جانیاں، گولڈ سٹون پتہ نہیں کیڑا سی، او مر جانیاں تو آدھا سے قرآن اسی تے رہن نہیں دینا، ہن تک تیری اسے اسمبلی دے وچ ساڈی ایک کڑی وزیر ہے تے او قرآن دی حافظ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ او کڑی وزیر ہے تے قرآن دی حافظ ہے تے اسے اسمبلی وچ بیٹھ دیے، انہیں آکھیا تیری اسے اسمبلی دی لائبریری وچ چاروں پاسے ویکھ قرآن موجود ہے، تو ملک وچوں کڈو سے اسی تیری لائبریری وچ وار دیتا ہے۔ یہ اسی لائبریری میں، اسی ملک میں، اسی ملک کے شہر شہر میں، نگری نگری میں، بستی بستی میں قرآن مجید لندن کی مسجدوں میں گونجتا ہے۔ اور کچھ ایسے شہر ہیں وہاں باقاعدہ مسجد پہ سپیکر لگے ہیں، سپیکروں پہ اذان ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب سچ یہ ہے کہ اس بات پر امریکہ، کینیڈا، پوری دنیا کا عالم عیسائیت ہو، یہودیت ہو، کفر ہو، پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد پوری دنیا کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کا عددی طور پہ غلبہ ہو جائے گا۔ اساں دیاں چلو اونج نہ صحیح تے انجی صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ عیسائی بچے پیدا ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، مطلب ایک گھر میں ایک، زیادہ ہی تو دوجا کم یہ ہو گیا اتھے کہ اتھے شادیاں ہوندیاں ہی نہیں، اے جڑا نکاح والا کھاتا ہے ہن بس گرل فرینڈ رکھی تے ایک سال او دے نال ٹام دے نال، دوسرا سال جام دے نال، چوتھا سال خام دے نال،
ایک پیدا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ, ایک ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ, اور ایک ایک سال دے اندر 6 لاکھ حرامی. نکاح کی وہ روایت وہاں ختم ہوتی جا رہی ہے. وجوہات بے شمار ہیں، بس اتنا آپ کو بتانا ہے کہ وہاں عورتیں بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی. مائیں تہی آغوش ہوتی جا رہی ہیں، جھولیاں خالی، جھولیاں خالی. لیکن مسلمان الحمدللہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. نہیں سمجھ آ رہی بھئی؟ ایک مذہب ہے وہ دے وچ ایک گھر وچ ایک پیدا ہو رہا ہے یا زیادہ تو زیادہ، اور اصولی طور پر ایسی کمیونٹی، ایسی سوسائٹی مر جاتی ہے جس میں بچہ ایک ہی گھر میں ایک ہی پیدا ہونے لگ جائے یا دو، وہ سوسائٹی زندہ رہتی ہے. کم از کم 3 تو ہوں نا. اس لیے اسلام یا مسلمان عددی طور پہ سالوں میں انشاءاللہ، اس لیے اسلام اپنا خدشہ خطرہ کریں، اسلام کی فکر. اسلام نہ ان سے دب سکتا ہے، اسلام نہ ان سے مر سکتا ہے، نہ اسلام کو یہ دبا سکتے. یہ دور ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ دور ہے کہ مسلمان معاشی طور پر کمزور ہیں. مسلمانوں کے اوپر ان کو جو ابھی فی الحال طاقت و قوت کے اعتبار سے غلبہ ہے، اس کے باوجود 1 سال کے اندر کم از کم 70-80 ہزار بندہ کفر چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا. یہ کم از کم عرض کر رہا. ہماری کمزوریوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود اسلام نہ شکست کھا رہا ہے، نہ ان کے نیچے نظر آ رہا ہے. اسلام بڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے. اسلام نہ دب رہا ہے، نہ دبنے کے لیے آیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بے شک الاسلام زندہ باد. اسلام میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام، اور خدا تعالی کو، اللہ کو کوئی دین منظور نہیں ہے. اسی دین کے دامن میں سچائی ہے، اسی دین کے دامن میں صداقت ہے، اسی دین نے قیامت تک رہنا ہے. مسلمان اگر کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک الگ شے ہے، اس کی کمزوری کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. اسلام، مسلمان اگر بے عمل ہوتا ہے تو یہ ایک الگ شے ہے، بڑی کمزوری کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام کو نہ جوڑا جائے. اسلام اللہ تعالی کی حفاظت میں ہے. اسلام قرآن کا محافظ میرا اللہ ہے. قرآن مجید، اصل بات چلی تھی قرآن سے کہ قرآن مجید یہ اسلام کا محافظ ہے، قرآن مجید مسلمانوں کا محافظ ہے. اور اسلام کو اٹھانے میں، آگے بڑھانے میں قرآن کا کردار ہے. کیا کہا میں نے؟ قرآن کا کردار ہے. اب نہیں، حضور کے دور سے لے کر قیامت تک قرآن کا کردار رہے گا. قرآن مجید تب سے لے کر اب تک، اب سے لے کر حشر تک قرآن اپنا کردار ادا
کرتا رہے گا اور مسلمان کو اللہ توفیق دیتا رہے گا. اب دیکھتے ہیں یہاں کتنے گھرانے ہیں. بعض نامعقول لوگ کہتے ہیں جی حفظ کرنا کی شے ہے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ منشاء خداوندی ہے کہ میرا قرآن سینے میں محفوظ رہے. یہ کتاب ہی خدا نخواستہ ضائع ہو جائے, ہمارے منہ میں خاک, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ میری کتاب سینوں کے اندر محفوظ رہے. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ فرشتے قرآن سے پیار کرتے ہیں, جن بھی قرآن سے پیار کرتے ہیں. جن بھی قرآن سے, پوری سورت ہے قرآن میں سورت جن, سورت وہ ہے نا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, پوری سورت جن ہے. اور سورت احقاف کے اندر آیت ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جن بھی قرآن سے پیار کرتے ہیں, لیکن جبر یہ ہے قدرت کا کہ بیچارے حفظ نہیں کر سکتے. کتنے تگڑے ہیں جن, مطلب جنہاں دا نا آندا ہے تے چنگے بھلے بندے نو اپنی پہ جاندی ہے کہ کدے سونی نہ رہے ہو. حالانکہ جن ایتھے موجود نے, اے فکر نہ کرنا, تے ادے بھی نے تے ادے بھی نے تے ادے بھی نے, پتہ نہیں تواڈے وچ کوئی جن ہی نہ ہوئے. آپ تسی بیٹھے تے ملک صاحب بن کے کتے وہی ملک صاحب جن ہی نہ ہو. جن ہم سے زیادہ ہیں, یہاں بھی فرشتے بھی, یعنی اگر آپ یہاں 200 ہیں تو یہاں ہزاروں سے زیادہ فرشتے ہیں. اس وقت بھی آپ کی شکلیں وہ دیکھ رہے ہیں, کون رو رہا ہے, کون سو رہا ہے, کون ہنس رہا ہے, کس لیے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں. باقاعدہ رجسٹر میں انہوں نے آپ کا نام آج آتے ہوئے بھی لکھا ہے, جاتے ہوئے بھی. آپ جن اور فرشتے ہم سے زیادہ ہیں, موجود بھی ہیں, قرآن سے پیار بھی کرتے ہیں, شوق بھی رکھتے ہیں, لیکن بیچارے قرآن حفظ نہیں کر سکتے. قرآن حفظ نہیں کر سکتے. طاقتور بڑے ہیں, بڑے طاقتور ہیں, ذوق والے ہیں, اور فرشتے جو ہیں وہ تو معصوم ہیں, غلطی وہ نہیں کرتے, گناہ وہ نہیں کرتے, لیکن قرآن حفظ نہیں کر سکتے. سوائے جبریل علیہ السلام یا کوئی معزون فرشتہ ہو, باقی فرشتہ ٹل لا لوے قرآن دا حافظ نہیں ہو سکتا. تے ساڈا اے 80 نمبر تائیں لے گئے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. قرآن کہتا ہے اے جڑے بندے نے نا, جڑے 5-6 فٹ والے, اے چنگے ہو جان نا تے ساری مخلوق تھلے تے اے بلے بلے. یہ بھی اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ قرآن مجید حفظ کی توفیق ہمیں ملتی ہے, فرشتوں کو نہیں دیتا, جنوں کو نہیں دیتا. اور پچھلی امتوں میں تو نبی کے علاوہ ان کتابوں کا حافظ ہی کوئی نہیں تھا, لیکن قرآن مجید نہ کوئی محلہ خالی, نہ کوئی گلی خالی, ہر گلی دے وچ ایک نہ ایک کچا پکا حافظ لب جائے گا کہ نہیں. ہر خاندان دے وچ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ. میں اتھے سا تے میں نو خبر ملی کہ اتھے مٹھائی ونڈی گئی, تے اگے اے بھی خبر ملی کہ او اتھے حاجی طفیل صاحب دے دوترے نے قرآن سنایا. ایک غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ پکی گل ہے.
لو جی، یعنی ہزاراں میل دور خبر گئی کہ ساڈے وڈے حاجی صاحب نے جڑے گجر صاحب انہوں نے دوترے قرآن سنایا. ہوں تمہیں سمجھ آیا کہ رب کنج بندوبست فرمایا. سونا پڑیا، مطلب کچا پکا نہیں. لو جی، یہ ہے میرے اللہ کے پاک کلام کی طاقت، یہ ہے اللہ کا اہتمام، یہ ہے جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے. وہ ایسے حفاظت کرواتا ہے. اب ذرا اس کو پیچھے ذرا چلتے ہیں حضور کے دور کی طرف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مقدس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور مکے کے کافر جو نبی پاک کو گالیاں دینے والے، حضور قرآن پڑھتے وہ تالیاں بجانے والے، حضور قرآن پڑھتے وہ سیٹیاں بجانے والے، حضور قرآن پڑھتے وہ پتھر مارنے والے، حضور قرآن پڑھتے اور وہ 4-4 5-5 لڑکوں کی ٹولیاں بنا کے یہ کہنے والے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن. وہ مکے کے کافر، بڑے کافروں کی بات کر رہا ہوں، سرداروں کی، وہ کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن مت سنو، والغوا، شور مچاؤ، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ اس کا قرآن کوئی سن نہ سکے اور ہم لوگ غالب رہیں، تم لوگ ان پہ غلبہ پالو. اب وہ قبیلے، ان قبیلوں کے چند انگلیوں پہ گنے ہوئے سردار، ان میں ایک تھا مطعم بن عدی، ابو جہل، ولید، عتبہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے. مطعم بن عدی جو کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، اس کا بیٹا سفیر بن کے میرے نبی سے مذاکرات کرنے آیا. کیا کرنے آیا؟ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کس قد کا آدمی ہے جو رسول کریم سے مذاکرات کرنے کے لیے مکے والوں نے بھیجا ہے. پڑھا لکھا، سمجھدار، بہت ہی بڑا عالی دماغ آدمی. نبی کریم مغرب کی نماز مسجد میں خود پڑھا رہے، سرکار مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں. مکے والوں کا سردار، مذاکرات کار یعنی سفیر، ان کے عالی دماغ لوگوں میں سے ایک عالی دماغ نوجوان آیا. اس نے پوچھا حضور کا وہ کہاں ہے؟ کہا گیا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں. مسجد کے نزدیک آیا کہ وہ باہر آئیں گے، پھر میری ملاقات ہوگی، پھر قیدیوں کے بارے میں بات ہوگی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی. فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا والطور وکتاب مستور فی رق منشور. یہ برس رہا ہے قرآن کا نور، پڑھ رہے ہیں قرآن کو حضور. کافروں کے سردار نے کان لگایا، حضور کا آواز مسجد کے باہر آیا. اس کے کان میں میرے نبی کی آواز نے، قرآن کے ساز نے، میرے نبی کی آواز نے، قرآن کے ساز نے رس گھولا، مدنی ڈھولا، اپنی زبان میں بولا. اپنی زبان میں مدنی ڈھولا، میرا نبی بولا. اب سرکار نے قرآن مجید کی سورت والطور وکتاب مستور حضور پڑھنے لگے. نشے اس کافر کو سن کے چڑھنے لگے، نشے کافر کو چڑھنے لگے. اللہ اکبر. میاں حضرت پیر، وہ کون سے ہیں ادھر جنڈیالہ شیر خان والے، پیر وارث شاہ جی، آپ فرماتے ہیں
کہ اودے ہونٹ نبات تے شکر پارے اودے ہونٹ نبات تے اے پہلے لفظ تے منو شک کے تو انو سمجھ آیا کہ نہیں آیا اگلے تے تو انو پتہ ہے شکر پارے کھاندے ہو تسی سارے اودے ہونٹ نبات تے شکر پارے تے جیدیاں گلاں وچ سواد مکھانیاں دا اودے ہونٹ نبات تے شکر پارے تے گلاں وچ سواد مکھانیاں دا تے میرے بھاگ سولڑے آن جاگے میرے بھاگ سولڑے آن جاگے تے کھیت اگیا بھنیا دانیاں دا تواڈے نعرے تو میں سمجھ لواں تانوں سمجھ آ گئی نعرے دو قسم دے ہوندے نے ایک دا مطلب ہے نعرہ لا کے ونجا دے تاکہ پتہ ہی نہ لگے ایک ہوندا ہے کہ گل سمجھ تے تسی پہلی کمپنی ہے جو کہ دوجی دے وچ او دے ہونٹ نبات تے شکر پارے گلاں وچ سواد مکھانیاں دا ساڈے بھاگ سولڑے آن جاگے کھیت اگیا بھنیاں دا دانیاں دا ایتھے نہیں چلدا زور ملوانیاں دا سرکار کے ہونٹ ہلے پھول کھلے سرکار نے قرآن سنایا آواز کافر مطعم بن عدی سردار کے بیٹے کے کان میں اس کا نام تھا جبیر بن مطعم کان میں آواز جو آیا قرآن نے اثر دکھایا وہیں پھڑکایا گرایا دل پہ لگے نا چوٹ نکل جاتے ہیں سارے کھوٹ پھر کافر بھی ہوتے ہیں لوٹ پوٹ وہیں گرا مسجد رسول پاک کے باہر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں صوفی کو جیسے وجد آتا ہے ایسے تڑپ رہا ہے ماہی بے آب کی طرح مچھلی کی طرح مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے سرکار نے سلام فرمایا صحابہ کو دوڑایا وہ دیکھو کس نے کس کو گلی میں گرایا آ کے دیکھا تو ایک بہت بڑے حسین جوان کو گلی میں مسجد کے باہر گرا پایا پکڑ کے اٹھا کے مریض کو نبی پاک کے سامنے آن لٹایا جتھوں دا سی اتھے آیا اب آگے حضور کے آگے جو جبیر بن مطعم کو صحابہ نے لٹایا حضور نے دست رحمت اٹھایا اور آپ نے سیدھا دل پہ لگایا قسمت دیکھو سیدھا دل پہ لگایا حضرت بے دم شاہ وارسی نے فرماتے اپنے مریض ہجر کا خوب علاج کر گئے سینے پہ رکھ کے دست ناز
درد जिगर बढ़ा दिया। अल्लाह, अब समझ गए। सीने पे रख के दस्ते नाज दर्द जिगर बढ़ा दिया। जितनी थी आरज़ू मुझे उससे कहीं सिवा दिया। सीने पे हाथ जो टिकाया उसे एक तरह से चैन तो आया। हजूर ने हाथ जो सीने पे लगाया उसे चैन तो आया। हजूर ने फरमाया तुझे किसने गिराया? उसने कहा मैं जेदे सामने आया इन्हें ही थे मैनू गिराया। हजूर ने फरमाया तुझे क्या हुआ, तुझे हुआ क्या है, तू कौन है, तू कैसे आया? उसने कहा मैं मुतइम बिन अदी सरदार का बेटा हूं, मैं मुज़ाकरात करने के लिए आपसे आया। मक्के के सरदारों ने मुझे आपके पास भिजवाया। आपने फरमाया फिर ये क्या हुआ? तू मुज़ाकरात करने आया, तू सफीर था, लेकिन तू गिरा कैसे? उसने कहा वाह, हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, वाह जामी वाह, मौलाना अब्दुर्रहमान जामी आप फरमाते हैं बेजुर्मो खता कत्लम, बेजुर्मो खता कत्लम, मेरा जुर्म भी कोई नहीं सी, खता भी मेरी कोई नहीं सी, मैं मारिया गया बगैर ही जुर्मां दे। बेजुर्मो खता कत्लम अज नाज़े बुता कर दी, मैं बगैर जुर्म दे मारिया गया, मैं बगैर खता दे मारिया गया। मारन आला मैनू मार के आदा है तैनू किने मारे है? मारन आला मैनू मार के पुछदा है बेजुर्म खता कत्लम अदना दे बुता कर दी, खुद तेग जदी बरमन नामे दिगरा कर दी। तलवारा ते खंजर ते तीर आप मार दें ना होरा दा ला छड़ दें। बेजुर्म खता कत्लम अजनाज़ बुता कर दी, खुद तेग जदी बरमन नामे दिगरा कर दी। एक और मकाम पे कहते हैं आलूदा कर दई पंजारा बाखूने आशिक, ए हाथ रंग लैंदा आशिकां दे खून दा विच, आशिकां नू कतल करके उन्हां दे खून दे विच मेहंदी ला लैंदा हत्थां ते, रत्ता उन्हां दी ला के हथ ते। वो कहते हैं आलूदा कर दई पंजारा बखून आशिकां, ई तुरफा मकर भी हिनारा बहाना साख्त। खून साडे कलेजे दा ते आंख छड़ दियो असां मेहंदी लाइए। वाह जामी वाह, अल्लाह करे बंदा बदज़ौक ना होवे। आलूदा कर दई पंजरा बखून आशिकां, ई तुरफा मकर भी हिनारा बहाना साख्त, खुद सूए मान दीद। मैं आखदा सानू तकते लवो ते अखां फेर लैंदे हो, मैं आखदा सानू तकते लवो तुसी अखां फेर लैंदे हो, ते मैं आदा तकदे क्यों नहीं? तकदे आप नहीं, बहाने हया दे बना लेंदे हो। समझ आइए कि नहीं?
خود سوئے ماں نہ دید حیارا بہانہ ساخت. سرائکی زبان میں ترجمہ. میں نے پہلے جملہ کہا تھا نا، مجھے مارتا ہے، مار کے پوچھتا ہے کنے مارے. سرائکی میں کہتے ہیں میں کو پتھر مارتے پوچھ دے جان. میں کو پتھر مارتے پوچھ دے جان کہیں ماری. میں کو پتھر مارتے پوچھ دے جان دس تے کو کہیں مارے. میں نو پتھر ماردا ہے تے پھر جدو زخم ہو جاندے ہیں پھر پوچھتا ہے کنے مارے. میں کو پتھر مارتے پوچھ دے جان دس کہیں مارے. میں ہاتھ آدتے آنکھ چھڑے دا. میں ہاتھ باندھتے آنکھ چھڑے دا. کہیں نہیں ماریا اپنے آپ کو میں ماری. یہ تے ہن نہیں آکھ سکتا نا. وہ میں ہاتھ باندھتے آکھدا میں کو کہیں نہیں ماریا، میں خود اپنے آپ میں ہاتھ باندھتے آنکھ چھڑے دا کہیں نہیں ماریا اپنے آپ کو میں مارے. آ موت ویندی ہے کیویں آکھاں میں کو تیں ماری. میں مر جاواں جے میں آکھاں مینوں تیں ماری. یہ ہے قرآن کا اثر. تڑپ رہا ہے کافروں کا سردار. حضور علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیوں کیسے تڑپا؟ اس نے کہا کسی نے نہیں تڑپایا، آپ نے قرآن سنایا. تیرے قرآن نے مجھے تڑپایا ہے. اب بے ہوش ہو کے مریض تیرے سامنے آیا. حضور نے ہوش دلا کے کہا اٹھ اٹھ گزر جا. اس نے کہا کدھر جاؤں کدھر جاؤں؟ فرمایا جدھر سے آیا. اس نے کہا اب اگر جاؤں گا میں رستے میں مر جاؤں گا. تو بتا تجھے چھوڑ کے کدھر جاؤں گا؟ اسے جانتی ہے دنیا، اسے مانتا ہے عالم، جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستان سے. جو خواب میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئے سجدے تیرے سنگ آستان سے. تو لپٹ کے روئے سجدے تیرے سنگ آستان سے. اب میں تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گا. قرآن سنایا ہے، اپنا بنایا ہے، اب کیوں دیر لگاتے ہو؟ پھر قرآن سناؤ، کلمہ پڑھاؤ، مجھے اپنا بناؤ. اور مکے والوں کو پیغام بھجواؤ ہمیں بھول جاؤ. مکے والوں کو پیغام بھجواؤ کہ ہمیں. اور پھر یہ کل کافروں کا سفارتکار تھا، آج نبی کا عاشق زار تھا، اور جنتیوں میں اس کا بیڑا پار تھا. پھر بن گیا حضرت جبیر. کیا سمجھے؟ ابو جہل کا بیٹا. میں نے کہا نا قرآن اسلام کو آگے بڑھا رہا ہے. ابو جہل کا بیٹا جب آیا، کس کا بیٹا؟ ابو جہل کوئی چھوٹا آدمی ہے کافروں میں؟
سردار سب سے بڑا ابو جہل کا بیٹا جب آیا اور قرآن مجید کو اٹھایا اور قرآن مجید کو جب آنکھوں کے سامنے بسایا تو پڑھتے پڑھتے واجد جو آیا اٹھا کے ادھر رکھے پھر ادھر رکھے پھر نعرے لگائے او کلام و ربی کلام و ربی کلام و ربی. جو وجد ابو جہل کے بیٹے کو آیا ایسا تو ہمیں بھی کبھی نہیں آیا. یہ ہے قرآن اسلام کو آگے بڑھاتا رہا, قرآن اسلام کو کاندھوں پہ اٹھاتا رہا. اس لیے مسلمانوں قرآن کو خالی کتاب نہ سمجھو, یہ زندہ و پائندہ کلام ہے. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم. یہ زندہ و پائندہ کتاب ہے, اب تک مسلمانوں کو بھی کاندھوں پہ اٹھا کے چل رہا ہے, اسلام کو بھی قرآن اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے چل رہا ہے. جب بھی اس کو سنو تو یہ سمجھ کے سنو کہ یہ میرا کلام الہی ہے, یہ کلام خدا بندی ہے, یہ کوئی عام عربی زبان نہیں ہے. یہ تو ہم کمزور ہیں, ہمارے دل ذرا میلے ہیں, ورنہ دل والوں سے پوچھو قرآن کی سچائی. اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے, گویٹے ایک بہت بڑا اسکالر تھا جرمنی کا, تو جرمنی کے وہ گویٹے کیونکہ بہت بڑا شاعر بھی تھا, اسکالر تھا, فلاسفر تھا, کلام کی باریکیوں تک اس کی رسائی تھی. لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن مجید اپنے ادب کی بنیاد پر, فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر یہ اثر کرتا رہا ہے. فرمایا یہ فصاحت بھی ٹھیک ہے, اس کی بلاغت بھی ٹھیک ہے, اس کا ادب بھی کمال ہے, لیکن اس کے معانی و مطالب کی بلندی بے انتہا ہے. جب اس کو کوئی سمجھ پاتا ہے پھر کافر بھی وجد میں آتا ہے. گویٹے عیسائی تھا, جرمن کا رہنے والا تھا, پڑھتا ڈائریکٹ عربی زبان نہیں پڑھ سکتا تھا, وہ ڈوچ زبان جو ہے اس کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ کہا کرتا تھا مسٹر گویٹے جب میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو میری روح میرے سینے میں ناچنا شروع کر دیتی ہے, وجد کرنا شروع کر دیتی ہے میری روح میرے سینے میں. کیوں کہ وہ کلام کے مقاصد کو سمجھتا تھا. اس لیے قرآن کو جب اپنے دل سے پڑھتا ہے اور دل پر یہ اثر کرتا ہے تو یہ کافروں کو بھی نچا دیتا. آپ حیران ہوں گے, ولید بن مغیرہ یہ بڑا ظالم بہت بڑا کافر تھا. آپ حیران ہوں گے شاید یہی تھا جس کے بارے میں سورۃ نون اتری تھی, جس کے بارے میں کہا گیا عدل بعد ذالک الزنیم. اس پر ترا یہ کہ یہ ولد الحرام ہے. اتنا بڑا کافر جس کے بارے میں یہ تک کہا قرآن نے, جس کے پردے نوچ کے پھینک دیے قرآن نے. اتنا بڑا کافر جب میرے نبی کے پاس آیا اور میرے نبی نے اسے قرآن مجید کی آیت سنائی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو ایسے سر پٹکتا جا کے کافروں سے ملا, کہنے لگا جو قرآن میں محمد سے سن کے آیا ہوں یہ کسی بندے کا کلام نہیں, یہ خدا کا کلام ہے. تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اسلام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے.
اس لیے اس قرآن سے ہم نے پیار کرنا ہے، ہم کرتے ہیں، کرنا ہے، اس کا دم ہم نے بھرنا ہے، کسی بھی شکل میں کیسے ہی صحیح قرآن کی نوکری کرنی ہے، کسی بھی انداز میں۔ ہر بندہ اپنا حصہ ملاتا ہے، ملاتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم نے آغاز کیا ہے، اس خطبے کا رستہ بنایا ہے کیا کہ قرآن اسلام کی ترقی کا ضامن ہے۔ اور حیرت ناک بات، رات تک میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے کیا کہنا ہے، کیا تقریر کرنی ہے، یہ سوچتے سوچتے میں رات سو گیا۔ جب رات آدھی گزری تو میرے ذہن میں یہ عنوان آیا، عجیب آپ لطیفہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ عنوان میرے دماغ میں، یعنی پتہ نہیں میں آدھا سو رہا تھا آدھا جاگ رہا تھا، جب عنوان آیا نا کہ اسلام کی ترقی میں قرآن کا کردار، تو میں نے چہرے سے وہ کپڑا اٹھا کے گھر والوں کو آواز دی۔ میں آخیا جی السلام علیکم، جاگ دے ہو ستے ہو؟ انہوں نے کہا جاگ رہے ہیں۔ میں کہا ٹائم کیے؟ انہوں نے کہا 1:48۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ 1:48 پہ میں سو رہا تھا۔ جیسے بھی تھا یہ رات کو، آدھی رات کو دماغ میں آیا، صبح کو پھر میں نے اٹھ کے پھیرا دیا، پھر میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور جتنا میں نے پکایا میں نے پکایا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور لیکن یہ پہلا چمچ لے آتے 2 بج گئے، تے اگے پیچھے پورے دا پورا تھال باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ، پھر اگلا جمعہ، ہن نہ تسی کدے جانا تے میں کدے بھی نہیں جانا، تے تانوں انشاءاللہ میں کھوانا ہی کھوانا۔ ماشاءاللہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے سیفی صاحب فرما رہے ہیں کہ درس قرآن ہم نے شروع کر رکھا ہے، ہر روز صبح سویرے منہ اندھیرے قرآن دے پھیرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، روزانہ تشریف لایا کریں، سنا کریں۔ بسم اللہ۔